اکثر و بیشتر لوگوں کے گھروں میں مینڈک وغیرہ آ جایا کرتے ہیں، اور ایسا برسات میں اکثر لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ مینڈک وغیرہ جو پانیوں سے نکل کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل جو مینڈک ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں فرعون جو کہ خدائی دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ انا الحق، میں خدا ہوں اور میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ رہتا تھا۔ تو جب یہ فرعون نہیں مانا اور اس کے ظلم و ستم بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو لیکن جب اس نے نہیں مانا اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لوگ، تو فرعون ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کٹوا دیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح سے مسئلہ چلتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ ان کو اپنی گرفت میں پکڑ لے اور ان پر عذاب نافذ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا عذاب ان پر بھیجا وہ بارش کے ذریعے سے بھیجا، اور چاروں طرف آندھی طوفان سا ماحول ہو گیا اور اندھیری چھا گئی، اور یہ عذاب میں سارے لوگ بہت دن ملوث رہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس عذاب کو اٹھا لے اب، کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو نیک لوگ تھے ان کو تو راحت تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی عذاب کو بھیجتا ہوں تو اس کے ساتھ جو نیک بندے اس میں ملوث ہو جائیں گے، یا نیک بندوں پر اگر کسی قسم کی آفت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اے پروردگار عالم، یہ جو بھی اب عذاب تیری طرف سے آیا ہوا ہے اس کو اپنی طرف اٹھا لے۔ تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کی جب اور زیادہ نافرمانیاں بڑھتی گئیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذابات کو نازل کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ٹڈیاں جو ہوتی ہیں نا، ٹڈیاں، وہ ٹڈیوں کا اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، تو ان ٹڈیوں نے آ کر ان کے گھروں کو چاٹ ڈالا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر کی کنڈیوں تک کہ انہوں نے چاٹ کے ختم اور نیست و نابود کر دیا۔ پھر یہ نہیں سدھرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مینڈک کے عذاب کو نازل فرمایا۔ مینڈک کیا کرتے تھے کہ جس محفل میں بھی یہ بیٹھے ہوتے تھے نا لوگ، تو مینڈک اس محفل میں آ کر بھر جایا کرتے تھے۔ یہ نہانے کے لیے پانی رکھتے تھے، اس ٹب میں آ کر مینڈک بھر جایا کرتے تھے۔ یہ جیسے ان کا جموائی آتی تھی، ان کے منہ کھلتے تھے تو وہ مینڈک گڑاپ سے ان کے منہ کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈکیاں چھوٹی چھوٹی اڑ کر ان کے منہ کے اندر داخل ہو جایا کرتی تھیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ وہ کھانے پینے اور بات چیت کرنے سے محتاج ہو گئے۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ ذرا سا منہ میں بال آ جائے تو انسان وہ بال کی وجہ سے تو پورا اگل دیتا ہے، ایک دم منہ سے باہر نکال کے پھینک دیتا ہے، اور جیسے اس نے منہ کھولا کہ لاؤ ہم لقمہ منہ میں رکھیں اور گڑپ سے مینڈک منہ کے اندر چلا جائے گا، تو کون انسان ایسا ہوگا جو کچ کچ کر کے اس کو چبا لے گا؟ بھائی کسی کا دل گواہی نہیں دے گا۔ تو وہ کھانے پینے سے ترس گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے انہوں نے بغاوت کی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا فرعون کے پاس کہ جاؤ اور ان کو جا کر معجزہ دکھاؤ ان تمام فرعونیوں کو، تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 12,000 جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے بلایا کہ یہ 12,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگری دکھائیں۔ اچھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، وہ لوگ نبی نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ لیکن جب جادوگر 12,000 موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، یا تھوڑا بہت اوپر نیچے، بہرحال 12,000 کے آس پاس جادوگر مقابلے میں آئے، تو انہوں نے اپنی اپنی رسیوں کو ڈالا۔ پورا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان ظالموں نے، فرعونیوں نے، جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو پھینکا، اور وہ عصا جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ عصا جو تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ کو، اے میرے نبی موسیٰ آپ اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو ڈال دیجئے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو، عصا کو، ڈنڈے کو ڈالا ہے نا، تو وہ خطرناک اژدہا بنا اور سارے ان کے سانپوں کو کھا گیا۔ تو وہ جو فرعونی جادوگر تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی
کسی طرح کا جادوگر نہیں ہو سکتا. ہم سب سے بڑے جادوگر تو یہاں موجود ہیں, لہٰذا ہمارے جادو کو جس نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا یہ کوئی جادوگر نہیں, لیکن یہ واقعی اللہ کا کوئی نبی ہی ہے. تو سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھ کر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار عالم تو نے ان لوگوں کو ہدایت کیوں عطا فرمائی, یہ لوگ ہم سے مقابلہ کرنے آئے تھے جادوگر, اور ہماری نقل بنا کے آئے تھے. نقل کیسی بنا کے آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی حلیہ بنا کے آئے تھے, شکل و صورت ویسے ہی لنگی, ویسے ہی کرتا آپ کا قمیص, ویسے ہی پگڑی باندھے ہوئے, ویسے ہی ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ تھا وہ 12,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بنا کر آئے تھے کہ ان کو چڑھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ تمہاری حلیہ بنا کر آئے تھے, مجھے اچھے لگے, میں نے ان کو جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. یعنی کہ میرے نبی موسیٰ چاہے یہ کسی بھی طرح سے آپ کو چڑھانے کے لیے صحیح, لیکن آپ کا جب انہوں نے روپ اختیار کیا ہے نا, بھلے وہ دکھاوے کا کیا, لیکن مجھے آپ کے روپ میں یہ اتنے پسند آئے کہ میں نے ان کو کلمے کی دولت سے نواز کے ان کو جنتی بنا دیا. تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار نہیں بنائے گا, ظاہر ہے کہ بنائے گا. لیکن قرآن نے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا. تو یہ مینڈک وغیرہ جو گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس قوم نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مینڈک کو عذاب بنا کر ان پر نافذ کیا تھا. تو ان تمام نشانیوں سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان الرجیم سے, اس دعا کی کثرت کرتے رہنا.